السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 اینڈ 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى، پس سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب، پھر وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہ، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ قلنا، کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعا، سب کے سب، فاما، پھر اگر، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن، تو جس نے، تبع، پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا، تو نہ، خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو شیطان نے جب جنت سے نکلوا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا، اتر جاؤ یہاں جنت سے، اور اب تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں۔ کن سے فرمایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ یعنی وہاں کون کون لوگ تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت بی بی حوا تھیں اور ان کی اولاد تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بھی فرمایا ہے سورہ فاطر میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے فرمایا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جی، شیطان ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور اس کی چالوں کو، اس کی چالاکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس طرح وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کا پھل کھانے کو منع کیا تھا، باقی پوری جنت جو ہے وہاں جانا، کھانا پینا، عیش کرنا، ان کے لیے سب چیزیں الاؤ تھیں۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے کہ پوری دنیا میں کتنی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں سوائے چند ایک چیزوں کے۔ صرف تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کی ہیں، تھوڑی سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اسی طرح ہمیں بھی گناہ کے قریب نہیں پھٹکنا۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ گناہ کے پاس بھی نہ پھٹکو، ورنہ اندیشہ ہے کہ تم اس میں پڑ جاؤ گے۔ تو انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، تو جب وہ غلطی کرتا ہے اور وہ اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحیم ہیں۔ لیکن ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس پہ مدد فرمائے اور ہمیں ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان سے بچائے، اور جن لوگوں کو وہ بہکا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی ہمیں بچائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے شر سے، ساری ایولنس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ اور جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفلق میں بھی ہے نا، من شر ما خلق، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں ان سارے شر سے جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیونکہ ہمارا امتحان ہے دنیا میں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہمیں محفوظ و معمون فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق آپ نے اپنا پڑھنا، اس کو ڈیلی کا معمول انشاءاللہ اور زیادہ بنانا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنے کے کچھ کلمات سیکھے، کیونکہ انہوں نے جیسے ایکنالج کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلمات سیکھے کہ میں یا اللہ کیسے تجھ سے توبہ کروں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جن کا ذکر ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
تو ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر ہم سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے کہ آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور اس بات کا عہد کریں کہ اب یہ گناہ انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے، اور اس کے لیے کیا چیز ہیلپ فل ہوتی ہے کہ اس کی جگہ آپ نیک کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین آسانیاں کرے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ یہاں جنت سے اتر جاؤ۔ کون کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور ان کی اولاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور زمین کے لیے ہی تو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے یعنی میری بات مانیں گے، میرا کہنا مانیں گے، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب فرمایا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو، بی بی حوا کو اور ان کی اولاد کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تھا، اس دنیا میں آنے کا حکم دیا تھا۔ تو ہم سب کے لیے بھی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی یہی لیسن ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر قرآن نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اس کو مانے گا تو وہ ہدایت پر رہے گا۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہدایت پر رہنے کا جو رستہ ہے، جو وے ہے، وہ قرآن ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری بات مانے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اس کو، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یعنی دو کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات بتا دی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا تو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خوف ہمیشہ ہمیں فیوچر کا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، میں کیا کام کر رہی ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، اور غم کس کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم ایسا نہیں کرتے تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس پر بہترین مدد فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔